هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وَدَخَلَ مَعْهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو اور نوجوان بھی سیم ٹائم پہ سیم وقت میں جیل میں ڈالے گئے۔ اب جیل کی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے یوسف علیہ السلام کا۔ جیل میں کیا ہوتا ہے؟ قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، یوسف علیہ السلام کو ایک بھلا انسان دیکھ کے، ایک سمجھدار جو ہوتا ہے نا انسان، اس کے چہرے سے سمجھداری چھلکتی ہوتی ہے، اس کے چہرے سے سمجھدار کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو دونوں نے یوسف علیہ السلام کے پاس آ کے ایک نے کہا کہ انی ارانی، یعنی میں اپنے آپ کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑتا ہوں۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ، دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں سر پہ روٹیاں اٹھا کے لے کے جا رہا ہوں اور اس میں سے پرندے کھائے جا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین، بتائیے ہمیں اس کی تعویل کیا ہے اس خواب کی۔ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو محسنین اچھے لوگوں میں سے خیال کرتے ہیں، نہیں آپ بڑے اچھے انسان لگتے ہیں، ہمیں یہ ذرا اس خواب کی تعبیر تو بتائیں۔ اب یوسف علیہ السلام نے فوری تعبیر نہیں بتائی، فوری مسئلہ نہیں بتایا۔ یہاں پہ ذرا وہ نوٹ کر لیں وہ لوگ جو علماء کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عالم صاحب سے بات پوچھی اور عالم نے اتنا مائنڈ کیا کہ ہمیں بات نہیں بتائی اور کہا کہ بعد میں بتاؤں گا، تو سمجھتے ہیں کہ عالم صاحب اتنا بڑا ہو گیا۔ نہیں، یاد رکھ لیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کسی وجہ سے ڈیلے کرنا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ انسان کو کوئی چیز آتی ہوتی ہے مسئلے کی، لیکن کوئی دوسری مصلحت حاوی ہوتی ہے، اس سے بڑی کوئی بات کسی دوسرے کی ہوتی ہے جہاں انسان مشغول ہوتا ہے، یا کسی وقت انسان جو ہے ایک مسئلے کے بارے میں کوئی اور ریسرچ کرنا چاہتا ہوتا ہے، دیکھنا چاہتا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ کیسے ہے، پھر میں اس کو بیان کروں۔ تو اس لیے یعنی آگے سے یوسف علیہ السلام نے فوری نہیں بیان کر دیا کہ تمہارے خواب کی یہ تعبیر ہے، فرمایا قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، کہا اے میرے بھائیو، جو تمہارے پاس کھانا آتا ہے نا، جو ہمیں کھانا ملتا ہے جیل میں، اس کھانے سے پہلے میں تمہیں بتا دوں گا، اب ذرا میری اور باتیں سنو۔ قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ، یعنی تھوڑا سا وقت کا صبر کرو، یہ جو کھانا آنے والا ہے اس کھانے میں یعنی جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ ذالکما مما علمنی ربی، اور پھر اب اپنے مقصد کی طرف بڑھے، جو اصل مقصد تھا اس کو تعبیر کو لیٹ بتانے، فرمایا ذالک مما علمنی ربی، مت سمجھنا کہ میں اپنی طرف سے کچھ چیزیں بنا لیتا ہوں، نہیں، یہ تعبیر جو میں بتاؤں گا یہ میرے رب نے جو مجھے علم دیا ہے اس میں سے ہے، اور میرے رب نے جو مجھے باتیں سمجھائی ہیں وہ یہ ہیں، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں نے ایسے لوگوں کے دین کو چھوڑا ہے جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کے دن کا انکار کرتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگ یعنی جو یہ میرے ساتھ محل میں یا جو لوگ دوسروں کو پوجا کرتے، میں نے اس منہج کو چھوڑا ہے، اس پہ عمل نہیں کیا کہ اللہ کے علاوہ جو دوسروں کو پوجتے ہیں، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے ہیں، آخرت پہ ایمان نہیں لاتے ہیں، اور وہ کافر ہیں۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے پیروی کی ہے، اتبعت، میں منہج پہ چلا ہوں اپنے آبا و اجداد کے دین پہ، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے دین پہ۔ اور وہ دین ہے کیا؟ ما کان لنا ان نشرک باللہ، ہمارے لیے لائق نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، ہمارے لیے یہ بات روا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذالک من فضل اللہ علینا،
یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر بہت بڑا، وعلی الناس اور تمام لوگوں پر بھی ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر لوگ رب کے شکر گزار نہیں بنتے ہیں، رب کے شکر گزار نہیں بنتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں توحید عطا فرمائی ہے، میں منہج ابراہیم، منہج اسحاق، منہج یعقوب علیہ السلام پہ چل رہا ہوں، اور وہ منہج یہ ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں بناتے، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ عطا فرمایا ہے، لیکن لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے۔ گویا کہ ان لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے۔ جب کوئی اچھا دعوت و تبلیغ کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، جب کوئی بندہ آ کے مسئلہ پوچھتا ہے نا، جب کوئی مسئلہ آ کے کہیں آ کے پوچھ لے، تو اگر ایک اپنی باتوں میں مسئلہ بتاتے بتاتے درمیان میں کوئی فائدے مند چیزیں بھی اس کو بتا دی جائیں جو ایکسٹرا ہوں تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ یعنی بات تو صرف خواب کی تعبیر کی تھی، لیکن آگے اور فائدہ مند چیزیں بتا دی۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور فرمایا یا صاحبہ السجن، اے میرے جیل کے دو ساتھیو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا متفرق الہ، کیا متفرق کئی معبود بنانا یہ بہتر ہے، یا ایک معبود اللہ جو واحد ہے، قہار ہے، سب پہ وہ جو ہے وہ زبردست ہے، طاقتور ہے، کیا وہ ایک معبود بنانا زیادہ بہتر نہیں ہے؟ کیا وہ ایک معبود بنانا زیادہ بہتر نہیں ہے؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا، فرمایا نہیں تم عبادت کرتے ہو لوگوں جو اللہ کی بات نہیں مانتے ہو، تم عبادت نہیں کرتے اس کے علاوہ الا اسماء سمیتموہا انتم و آباءکم، یہ چند ایک نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے خود اپنے پاس سے گھڑ لیے ہیں، بنا لیے ہیں، یہ میرا فلاں معبود ہے، یہ فلاں کرتا ہے، یہ فلاں نہیں کرتا ہے، یہ فلاں ہے۔ فرمایا یہ سب کچھ تم نے اپنے پاس سے بنا لیا ہے۔ ما تعبدون من دونہ، اس اللہ کو چھوڑ کے اس کے علاوہ جتنے بھی تم نے یہ نام بنائے ہوئے ہیں، یہ تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے بنائے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے ان پہ کوئی دلیل نہیں نازل کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوئی دلیل نہیں بنائی ہے۔ ان الحکم الا للہ، فرمایا یاد رکھ لو اللہ کے پاس، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی پوری کی پوری حکومت ہے، اللہ ہی صرف فرما روا ہے، اللہ ہی صرف حکومت کرنے والا ہے۔ اللہ تعبدو الا ایاہ، مت عبادت کرو مگر صرف اسی کی، یعنی لا الہ الا اللہ کرو، اللہ تعبدو الا ایاہ، ذالک الدین القیم، یہ ہے وہ پختہ اور مضبوط دین، یہ اصل ہے، یہ اصل پختہ دین ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اب انہیں سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کر دی، عقیدہ ان کا صحیح کیا، اب خواب کی تعبیر بتائی، فرمایا یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے ساتھیو، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اے میرے جیل کے ساتھیو تم میں سے ایک جو ہے وہ اپنے آقا کو، اپنے مالک کو جو اس کا بادشاہ ہے اس کو جا کے شراب پلائے گا، یعنی اس کے لیے جو اس کا نوکری ہوگی، جو اس کی جاب ہوگی اپنے بادشاہ کو، وہ جا کے پلائے گا، یہ خواب کی تعبیر ہے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا ہے قیدی، فَيُسْلَبْ، اب جیل میں آیا ہے تو اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، اور اس طرح سولی پہ لٹکایا جائے گا کہ لٹکا رہے گا، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اس کے سر سے پرندے اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانَ، اور یہ مت سمجھنا کہ یہ خیال ہے، فیصلہ ہو چکا ہے جس کا تم پوچھ رہے ہو، یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے، اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ دو اس لیے پکڑے گئے تھے کہ انہوں نے اپنے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی تھی، ایک نے زہر ڈالا تھا اور دوسرا صرف لے کے آیا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ زہر ہے، تو جب بات تحقیق ہوئی تو جس کو پتہ نہیں تھا وہ تو چھوٹ گیا،
اور جو زہر ڈالنے والا تھا اس کو سولی پہ لٹکا دیا گیا تھا۔ اور یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر پہلے سے بتا دی، فرمایا فیصلہ ہو چکا ہے جس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ وقال للذی ظن انہ ناج، اور یوسف علیہ السلام نے اس شخص کے لیے کہا جس کے بارے میں انہوں نے سمجھا کہ یہ تو نجات پالے گا، یہ تو بچ جائے گا، یعنی اس نے تو واپس اپنے جاب پہ چلا جانا ہے، یہ بچ جائے گا، اس کو کہا اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ کے پاس میرا جا کے تذکرہ کرنا، یعنی ایک قیدی ہے جو جیل میں پڑا ہوا ہے، اس کا کوئی جرم نہیں ہے، اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ کے پاس میرا جا کے تذکرہ کرنا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، پس شیطان نے اس قیدی کو اپنے بادشاہ کے پاس جا کے یوسف علیہ السلام کی یاد دلانا، بتانا، یہ شیطان نے اس کو بھلا دیا۔ یعنی وہ قیدی بادشاہ کے پاس جا کے یہ نہیں یاد رکھ سکا کہ او خواب کی تعبیر جس نے جیل میں بتائی تھی وہ تو بڑا بھلا انسان ہے، اس کا تو کوئی جرم نہیں ہے، بادشاہ کے پاس یہ بات نہ کر سکا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو یوسف علیہ السلام جیل میں بضع سنین رہے، کچھ سال یوسف علیہ السلام جیل میں رہے۔ بضع سنین جو 9 کے قریب بولا جاتا ہے، یعنی 9 کے قریب کے اوپر یہ عدد بولا جاتا ہے جو 3 سے لے کے 9 تک، یعنی 3 سال یا 4 سال یا 5 سال یا 6 سال یا 7 سال یا 8 سال۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ 7 سال کی قید تھی، بعض نے اس کو 12 سال بھی کہا ہے، بعض نے 14 سال بھی کہا ہے، جبکہ بضع سنین ہے تو 9 سے کم ہے۔ اتنی دیر تک یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، اتنی دیر تک یوسف علیہ السلام جیل میں رہے۔ اچھا، یہ جو الفاظ ہیں فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، اس کا کلام سے سیاق و سباق تو یہی ہے جو ترجمہ کیا کہ وہ شخص جس کے خواب کی تعبیر بتائی تھی یوسف علیہ السلام نے، وہ شخص جو ہے اس کو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا تذکرہ اپنے مالک اور اپنے بادشاہ کے پاس جا کے کرنا، تو اس شخص کو شیطان نے بھلا دیا۔ یہ ایک ہے مطلب جو سیاق و سباق سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، فَأَنْسَاهُ اس سے مراد یوسف علیہ السلام ہے کہ یوسف علیہ السلام کو شیطان نے رب کا ذکر کرنا وہ بھلا دیا، کہ یوسف علیہ السلام نے اس قیدی کو جو کہا کہ رب اپنے مالک کے پاس، اپنے بادشاہ کے پاس جا کے میری بے گناہی کی بات کرنا، یہ والی گویا کہ یوسف علیہ السلام نے جو اس قیدی کو اپنی مدد کے لیے، اپنی طرف سے بات کرنے کے لیے جو کہا ہے، یہ یوسف علیہ السلام نے گویا کہ اللہ کی نافرمانی کی، اور شیطان نے یوسف علیہ السلام کو جو رب سے دعا کر کے رب سے نجات کر کے مانگنا تھا، وہ شیطان نے بات بھلا دی تھی۔ اب اس کی پیدائش میں، اس کے نتیجے میں کہ یوسف علیہ السلام نے اللہ کو یاد کرنا اور صرف اللہ سے مدد لینا، یعنی اس لغزش کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام جیل میں پھر چند سال تک رہے۔ یہ دوسرا معنی کیا گیا ہے کہ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ سے مراد یوسف علیہ السلام ہے کہ یوسف علیہ السلام نے قیدی کو کیوں کہا؟ اپنے رب سے کہتے، اب چونکہ قیدی کو کہہ بیٹھے ہیں، لہٰذا اللہ کا حکم ہوا کہ اب چند سال جیل میں ہی گزارو۔ جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ اس سے زیادہ راجع یہ ہے کہ پہلے والی بات زیادہ راجع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیاوی اسباب اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہوتا ہے۔ دنیاوی اسباب اختیار کرنا کسی بھی معاملے میں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ غلطی پہ نہیں ہیں، لیکن دوسرا بندہ آپ کو گنہگار، آپ کو جرم والا ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے، تو آپ کسی دوسرے سے مدد لے لیتے ہو، تو یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ توکل یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اسباب کو اختیار کر کے پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا، دنیا کے اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا، یہ توکل ہے۔
اس لیے یوسف علیہ السلام کا اس قیدی کو اپنی مدد کے لیے کہنا یہ کچھ جرم نہیں تھا، یہ دنیاوی اسباب اختیار کرنا تھا اور یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ لہذا بہتر اور راجح بات یہی ہے کہ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، اس سے مراد وہ جیل کا قیدی ہے کہ اس کو شیطان نے بھلا دیا یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنا اپنے بادشاہ کے پاس۔ اور یہاں پہ لفظ رب اس آیت میں، یہ تمام ان جگہوں پہ یہ رب جو ہے اسی بادشاہ پہ، کیونکہ اس دور میں اپنے اس بادشاہ کو لفظ رب سے بولا جاتا تھا جس میں کوئی قباحت جو ہے وہ نہیں سمجھی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی اس بولی پہ کوئی جرح نہیں کی ہے یا اس کو برا نہیں کہا ہے، کیونکہ یہ لفظ جو ہے وہ بولا جاتا تھا اس دور میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو یوسف علیہ السلام اس کے نتیجے میں چند سال پھر جیل میں قید میں ہی گزارتے ہیں۔